أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا خالق، مالک اور اس کا پروردگار ہے. رحمتیں اور سلامتی ہو احمد مجتبی محمد مصطفیٰ محمد ابن عبداللہ پر جو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. برادران اسلام، دختران ملت، ہر سال رمضان کی ابتدا میں اور رمضان کے انتہا میں عید کے موقع پر اختلاف ہوتا ہے مسلمانوں کے درمیان، اور افسوس کے ساتھ اس سال کچھ زیادہ ہی اختلاف ہمارے ملک میں عید کے تعلق سے آیا ہے. خاص طور پر مہاراشٹرا اور شمالی ہند، یو پی، بہار وغیرہ کے علاقوں میں چاند کا مسئلہ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ ان مسائل میں سے ہے جن کے بارے میں فیصلہ کرنا مسلمانوں کے ذمہ داروں کے حوالے ہے. یعنی جمعے کی نماز ہے، میں آ کر تنہا جمعے کی نماز پڑھ کے جا نہیں سکتا. جمعے کی نماز کا مطلب جماعت، امام، خطیب، لوگ، ہر آدمی جو ہے اپنی طرف سے جو ہے نہیں میں فلاں وقت پہ پڑھ لیتا ہوں، میں فلاں وقت پہ پڑھ لیتا ہوں. اسی طریقے سے 5 وقت کی نمازیں مسجد کیوں بنائی گئی؟ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ اجتماعیت بتانے کے لیے، اجتماعیت بتانے کے لیے، اتحاد اور اتفاق بتانے کے لیے. چاند کا مسئلہ بھی ایسا ہی ہے. ہر آدمی دیکھ کر جو ہے چاند میں کل عید بناؤں گا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اس کے بارے میں مسلمان مل کر فیصلہ کریں گے، اور جو ذمہ داران ہیں ان کے حوالے ہے. چاند جس نے دیکھا ہے اس کا فرض بنتا ہے کہ ذمہ داروں کے پاس جا کر بتائے کہ میں نے چاند دیکھا ہے. اب یہ جو ذمہ دار ہیں جن کی باتوں کو سارے مسلمان تسلیم کرتے ہیں، یہ ان کو ہے کہ ان کی شہادت لیں گے کہ نہیں لیں گے، کل عید منائیں گے کہ نہیں منائیں گے. انڈیویجول مسئلہ نہیں ہے، یہ اجتماعی مسئلہ ہے. اور جب اجتماعی مسئلہ ہے تو ہر آدمی اپنی رائے دے، فتویٰ دے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے. غلط ہے، یہ شریعت کی روح کے بالکل برخلاف ہے. اسلام چاہتا ہے کہ ہم اتحاد اور اتفاق کے ساتھ زندگی گزاریں. اور یاد رکھیے، چاند کے مسائل ان مسائل میں سے ہے کہ جس میں غلطی ہونے کا امکان ہے، بالکل امکان ہے. کیونکہ انسان فیصلہ کرتا ہے، اس کے گواہوں کو دیکھ کر،
سامنے پروف کو دیکھ کر فیصلے میں غلطی ہونے کا امکان ہے، کوئی شک نہیں، لیکن یاد رکھیے میرے بھائیوں، ہم اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہ کر غلطی کر جائیں، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ ہم صحیح بات کو لے کر اختلاف کر بیٹھیں۔ ہم اتحاد اور اتفاق کے ساتھ مل کر، جڑ کر، ایک آواز رہ کر ہم اس میں غلطی کر جائیں چاند کے مسئلے میں، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ ہر آدمی جو ثواب صحیح سمجھتا ہے اس کو لے کر اختلاف کر بیٹھے۔ یہ اسلام کی تعلیمات کے روح کے بالکل برخلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم صومکم یوم تصومون ویوم فطرکم یوم تفطرون، تمہارے روزہ رکھنے کا دن وہ دن ہے جس دن تم لوگ روزہ رکھتے ہو، تمہارے عید منانے کا وہ دن ہے جس دن تم لوگ عید مناتے ہو۔ یہ جو خطاب ہے یہ انڈیویجول مسلم کے لیے نہیں دیا گیا، ایک بستی میں الگ الگ گروپ کے لیے نہیں دیا گیا، مسلم امت کے لیے دیا گیا ہے، یہ مسلم امت کے لیے گائیڈ لائنز ہے۔ تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ اس میں عوام الناس کو، پبلک کو، جو ذمہ داران جو بولتے ہیں، جن کی بات کو لوگ مسلمان اپنی بستی میں قبول کرتے ہیں، ان کی باتوں کا انتظار کرنا چاہیے، اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اس میں دو بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں، ہر آدمی کو اس میں اپنی رائے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صحیح سمجھتے ہیں، اگر آپ کے دل میں کوئی چیز ہے جائیے ذمہ داروں کو بتائیے۔ پبلک میں اس کو پھیلا کر اختلاف کرنا، اختلاف کو پھیلانا، یہ شریعت کی روح کے بالکل برخلاف ہے میرے بھائی۔ رمضان کے پہلے جن لوگوں کا ان مسائل میں دخل نہیں ہے وہ لوگ کچھ نہیں کرتے۔ اب جب مسائل رمضان کا جب مسئلہ آتا ہے، عید کا جب مسئلہ آتا ہے، ہر آدمی اپنی طرف سے رائے دیتا ہے، ہر آدمی اپنی طرف سے فتویٰ دیتا ہے، جس کی وجہ سے ساری غلطیاں ہوتی ہیں۔ اب آئیے دوسرے مسئلے پر۔ کل یہاں کے ذمہ داروں نے اعلان کیا کہ آج کا دن 30واں رمضان ہے۔ اب 30واں رمضان جب اعلان ہو گیا ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو مانیں۔ ہم لوگوں کو اسی کا مکلف کیا گیا۔ کنیا کماری میں کسی نے دیکھا ہے، فلاں جگہ کسی نے دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے، ہمیں اس کے کوئی تعلق نہیں، ہو سکتا ہے دیکھا ہو، لیکن جب ذمہ داروں نے اس کو قبول نہیں کیا ہے اور مسلمانوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا ہے تو ہم لوگ بھی خاموش رہیں گے، ہم لوگ تسلیم نہیں کریں گے۔ یہی حکم ہے شریعت کا۔ اچھا، بعض لوگوں نے کیا کیا؟ بھئی یہ شک کا دن ہے، شک کے دن روزہ رکھنا نہیں چاہیے۔ شک کب ہوتا ہے؟ جب ذمہ داروں کی طرف سے اعلان نہ ہو تب شک ہوتا ہے۔ جب اعلان ہو گیا، یہاں شک کی بات نہیں ہے، یہاں شک کی بات نہیں ہے، جب انہوں نے فیصلہ کر دیا تو ختم، یہاں شک کی بات نہیں ہے، یہاں بتا دیا گیا کہ آج کا دن 30واں رمضان ہے۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ، نہیں روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ کیوں بھائی نو روزہ رکھنا چاہیے؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بار ایسا ہوا کہ دو بدو دور بستی سے آئے اور انہوں نے اعلان کیا، بتایا کہ ہم نے کل کا دن چاند دیکھا تھا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج روزہ نہیں ہے، روزہ توڑ دو، کل عید کی نماز پڑھیں گے۔ اس حدیث کا جو حقیقت ہے اس حدیث کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ دو مسافر جو آئے تھے بدو، ظہر کے بعد پہنچے، ظہر کی نماز کے بعد، زوال کا وقت ہو گیا اور عید کی نماز کا ٹائم زوال سے پہلے ہے۔ اگر یہ لوگ فجر کے بعد پہنچے ہوتے یا زوال ہونے سے پہلے، زوال کا مطلب زینت، جب سورج مشرق سے بالکل ہو کر مائل ہو کر مغرب کی طرف چلا جاتا ہے، اس کو زوال کہتے ہیں۔ زینت ہونے کے بعد، زینت کا مطلب بالکل بیچ میں سر کے اوپر ہے، جب مغرب کی طرف ڈھل جاتا ہے اس کو زوال کہتے ہیں، جب ظہر کا ٹائم شروع ہوتا ہے۔
چونکہ زوال کے بعد یہ لوگ آئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج تو عید کی نماز پڑھنے کا وقت ختم ہو گیا، کل پڑھ لیں گے، لیکن روزہ نہیں رکھیں گے، کیونکہ ان لوگوں نے شہادت دی کہ ان لوگوں نے چاند دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں کیا ہے؟ کل سے اختلاف چل رہا ہے، کل ہی سے اختلاف چل رہا ہے، یہ ایسا معاملہ ہے۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، ان ساری باتوں کی طرف توجہ مت دو۔ آپ کے جو ذمہ داران جو بتاتے ہیں، اور اس میں یہ نہیں کہ ہر طریقے سے ہر آدمی اپنے اپنی طرف سے جو ہے یہ بنا لے، کمیٹی بنا لے اور لوگوں میں اعلان کرتا پھرے، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ سارے مسلمان جس طریقے سے مانتے ہیں اسی طریقے سے ہمیں ماننا چاہیے، اس میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق کو جان کر اور حق کو پیروی کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین ارحم الراحمین۔ اب آئیے عید کے کچھ مسائل۔ عید کے مسائل میں سب سے پہلے صدقہ فطر۔ صدقہ فطر عید کی نماز سے پہلے دینا چاہیے۔ عید کی نماز کے بعد جو صدقہ دیں گے وہ صدقہ فطر نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ صدقہ نہیں ہے، عام صدقہ ہے، صدقۃ الفطر یا زکوٰۃ الفطر نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر ہر مسلمان کی طرف سے دینے کا حکم دیا، بوڑھا ہو، بچہ ہو۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمل میں حاملہ عورت کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی طرف سے بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ مستحب ہے، ضروری نہیں ہے، ورنہ جو لوگ زندہ ہیں ان کی طرف سے صدقہ فطر دینا چاہیے۔ صدقہ فطر کس شکل میں دینا چاہیے؟ صدقہ فطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے زمانے میں جو غلہ عام طور پر غذا کے لیے استعمال ہوتا تھا، کھجور، جو، منقع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے آپ نے صدقۃ الفطر دینے کا حکم دیا، 1 سا۔ اب 1 سا کی مقدار کیا ہے اس میں اختلاف ہے۔ 1 سا کی مقدار کے بارے میں علماء نے بتایا کہ ایک چلو دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر اگر کوئی غلہ اٹھائیں گے فل 4 مرتبہ، چاول مثال کے طور پر اٹھائے، گیہوں اٹھائے، 4 مرتبہ آپ نے فل ہاتھ پکڑ کر، اور یہ ہاتھ جو ہے متوسط قسم کا، نہ چھوٹا نہ بڑا، ایسے آدمی کے 4 مرتبہ اگر رکھتے ہیں تو یہ 1 سا ہوتا ہے۔ بہرحال علماء نے جو ہے سا کے بارے میں بتایا کہ بعض علماء کا خیال ہے کہ 2 کلو 100 گرام ہے، 2100 گرام، بعض کا خیال ہے کہ 2.5 کلو، 2 کلو 400 سے 600 تک، جیسا کہ شیخ بن عثیمین کا خیال ہے۔ احتیاط یہ ہے کہ آپ 3 کلو دے دیں، 3 کلو وہ غلہ جو آپ استعمال کرتے ہیں، وہ کھانا جو آپ، وہ چاول جو کھاتے ہیں، اور یہ جو ہے مٹیریل کی شکل میں جانا چاہیے، را مٹیریل کی شکل میں، یہ غلہ جو ہے را مٹیریل کی شکل میں جانا چاہیے، چاول یا گیہوں کی شکل میں۔ قیمت دینا مناسب نہیں ہے، گرچہ کہ بعض علماء کا فتویٰ ہے قیمت دینا مناسب نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کرنسی تھی، درہم اور دینار تھے، لیکن آپ نے ایسے موقع پر صدقۃ الفطر انہی غلوں میں سے آپ نے دینے کا حکم دیا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، لوگوں کے پاس سے پیسہ لے کر 1 کلو، 1.25 کلو، 1.5 کلو چاول، پھر اس کے بعد 1 کلو گوشت، تیل، شکر، سیویاں، یہ سب ملا کر دیتے ہیں۔ صدقۃ الفطر میں تیل، گوشت وغیرہ نہیں آنا چاہیے۔ جیسا کہ ہم نے کہا 3 کلو را مٹیریل، اس کے اوپر اگر آپ اپنی طرف سے ملا کر گوشت دے رہے ہیں، کچھ بھی دے رہے ہیں، دے سکتے ہیں، لیکن صدقۃ الفطر میں یہ را مٹیریل جو ہے وہی آنا چاہیے۔ اس بات کا خیال رکھیے۔ جو لوگ جو ہے اگرچہ کہ وہ لوگ لوگوں کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن بات یاد رکھیے، اسلام چاہتا ہے کہ کوئی گھر بھوکا نہ رہے۔ چاول اگر رہے گا اس کے گھر میں، کم از کم کسی بھی طریقے سے پکا لے گا، کھا لے گا۔ گیہوں ہے، بنائے گا، روٹی بنا کے کھا لے گا، بھوکا نہ رہے۔ ہم کیا سوچتے ہیں کہ بریانی کھانا چاہیے، جب کئی لوگ ایسے کئی گھر ہیں جن کے گھر میں چاول کھانے کے لیے نہیں ہے، روٹی کے لیے گیہوں نہیں ہے، تو ایسے موقع پر ان کا خیال کرنا چاہیے۔ لہٰذا یہی ہے کہ را مٹیریل دیجئے،
صدقۃ الفطر میں جتنی مقدار ہے را مٹیریل غلے کی شکل میں جائے، باقی تیل شکر وغیرہ ایکسٹرا آپ اگر دے رہے اپنی طرف سے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ الفطر کے پیسے میں اس کو مت لیجیے۔ صدقۃ الفطر مسلمان غریبوں کو جانا چاہیے، دوسروں کو نہیں۔ علماء نے کہا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ زکوٰۃ کے جو 8 مد ہیں ان کو دیا جا سکتا ہے، نہیں، علماء نے کہا کہ صرف غریب اور مسکینوں کو جانا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طعمۃ للمساکین، مسکینوں کے لیے غلے کے انتظام کے طور پر ہم یہ دے رہے ہیں۔ ایک تو ہم جو غلطی کرتے ہیں روزے میں اس کا کفارہ ہے، اور دوسری حکمت کیا ہے کہ یہ مسکینوں کے لیے ان کے لیے کھانے کا انتظام کرنا ہے۔ تو لہٰذا علماء نے کہا کہ یہ مسکینوں ہی کو جانا چاہیے، کسی دوسرے مد میں زکوٰۃ الفطر کے جو ہے زکوٰۃ الفطر کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ عید کے مسائل میں میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، عید کی رات مغرب کے بعد سے تکبیرات گھروں میں چلتے ہوئے پھرتے ہوئے تکبیر پڑھنا مشروع ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا رمضان کے روزوں کا ذکر کرنے کے بعد وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، تکبیر بیان کرو، اور تاکہ تم شکریہ ادا کرو اللہ تعالیٰ کا۔ تو یہ سنت ہے کہ ہمیں اطلاع ملنے کے بعد کل عید ہے تو مغرب کی نماز کے بعد سے ہم چلتے رہیں پھرتے رہیں، مارکیٹ میں، گھر میں، بستر میں تکبیر، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، تکبیر پڑھتے رہیں۔ خوشبو لگانا، غسل کرنا عید کے مسنون سنتوں میں سے ہے۔ اسی طریقے سے جو کپڑا بہترین ہو وہ کپڑا پہن کر آئے۔ عید کے لیے اذان اور اقامت مشروع نہیں ہے، نہ اذان نہ اقامت۔ اور عید کی نماز صحیح قول کے مطابق جیسا کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ واجب ہے، عیدین کی نماز واجب ہے، یعنی یہ واجب سال میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ آتی ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ لیکن کہا علماء نے واجب ہے، گرچہ کہ بعض علماء نے کہا کہ سنت ہے، لیکن ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا خیال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بھی گھر سے عید کی نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ جو حائضہ عورتیں ہیں ان کو کہا کہ وہ لوگ آئیں گے لیکن نماز کی جگہ نہیں رہیں گے، نماز کی جگہ سے ہٹ کر بیٹھیں گے۔ تو لہذا صحیح قول یہ ہے کہ عید کی نماز واجب، عید کی نماز واجب ہے۔ اور اسی طریقے سے عید کی نماز سے پہلے سنت پڑھنے کا یا نفل نماز پڑھنے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ ہاں ایک مسئلہ ہے، وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی میں عیدگاہ میں نماز پڑھی، الا کہ بارش رہی ہو۔ عیدگاہ میں اگر جاتے ہیں وہاں جائیں گے تکبیر پڑھتے ہوئے اور بیٹھ جائیں گے، کوئی نماز نہیں ہے، نہ عید کے پہلے نہ عید کی نماز کے بعد۔ لیکن مسجد میں اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو مسجد کا جو حکم ہے وہی حکم ہے۔ مسجد کا کیا حکم ہے کہ جب آپ مسجد کو آئیں گے تو آپ 2 رکعت نماز پڑھ کے بیٹھیں گے، یہ حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو لہٰذا اس پر عمل کریں گے، کیونکہ اس کی وجہ سے مسجد مصلی نہیں بن جاتی، مسجد کا حکم باقی ہے، مسجد کا حکم باقی ہے۔ عید کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ عید الفطر کے موقع پر عید کی نماز کو جانے سے پہلے کچھ کھا کر جائیں، کھجور یا کوئی بھی چیز کھا کر جائیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے۔ اور عید کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورج جو نیزہ ہوتا ہے، نیزہ جسے مارتے ہیں، ایک نیزہ کے فاصلے پر اگر سورج نکلنے کے بعد آسمان میں بلند ہو جائے تو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھتے تھے۔ کیا مطلب؟ عید کی نماز یعنی سورج نکلنے کے بعد تقریباً آدھا گھنٹہ، 20 منٹ سے آدھا گھنٹہ کا فاصلہ ہے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں۔ اور یہ ٹائم اس کا زوال تک ٹائم ہے، زوال سے پہلے عید کی نماز پڑھ لینی چاہیے، لیکن جلدی کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ہے۔ اسی طریقے سے عیدین کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ عید کی نماز سے جاتے ہوئے تکبیر پڑھتے ہوئے جائیں گے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد،
اور مسجد میں بیٹھ کر یا مصلی میں بیٹھ کر تکبیر پڑھتے رہیں گے جب تک امام صاحب جو ہے نماز کے لیے نہ شروع کر دیں. نماز جب تک شروع نہ ہو تب تک تکبیر پڑھتے رہیں گے, چاہے عیدگاہ ہو. اور تکبیر پڑھنے کا جو طریقہ ہے کہ ہر آدمی تکبیر پڑھتے رہے. یہ نہیں کہ امام صاحب پڑھتے ہیں تو اس کے بعد ہم لوگوں کو اجتماعی شکل میں نہیں, ہر آدمی پڑھتے رہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر, بلند آواز سے پڑھتے رہنے چاہیے. یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا طریقہ رہا ہے. جی ہاں, اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے کہ عید کی نماز کو جب جاتے تھے تو ایک راستے سے جاتے تھے, دوسرے راستے سے آتے تھے. ایک راستے سے جاتے اور دوسرے راستے سے آتے. علماء نے بتایا کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ جانے والے راستے یہ گواہی دیں, آپ جو تکبیر پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں اس پر گواہی دیں, آپ کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر قیامت کے دن یہ لوگ گواہی دیں گے. درخت اور پتھر اور راستے, اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کا راستہ الگ اور آنے کا راستہ الگ آپ نے اختیار کیا. عید کے دن معانقہ کرنا جائز ہے کہ جائز نہیں ہے؟ دیکھیے, معانقہ یہ جو ہے عبادت میں نہیں ہے, یہ عادات میں سے ہے. عادت, اس کا تعلق جو ہے عبادت سے نہیں ہے. اس لیے علماء نے کہا کہ خوشی کے موقع پر اگر معانقہ کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے, عید کے موقع پر اگر کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اس میں سختی کرنے کی ضرورت نہیں, کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں کرتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں ہے. عید کے موقع پر بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں. ان غلطیوں میں سے بڑی غلطی ایک ہوتی ہے کہ رشتہ داروں میں غیر محرم عورتوں سے ہاتھ ملانا, یعنی جن سے شادی کرنا جائز ہے ان سے ہم ہاتھ نہیں ملا سکتے, چاہے وہ بڑی عمر کے ہوں چھوٹی عمر کے ہوں. تو لہٰذا یہ غلطی, بعض لوگ معانقہ بھی کرتے ہیں, نعوذ باللہ. اجنبی مردوں کے ساتھ عورتوں کا کسی بھی طریقے سے جائز نہیں, کسی بھی طریقے سے جائز نہیں. معانقہ عورتیں آپس میں کر لیں الگ بات ہے, لیکن یہ مردوں کے ساتھ بعض لوگوں کے پاس یہ رواج ہے. اسی طریقے سے عید کے دن جو غلطیاں ہوتی ہیں, ان غلطیوں میں نعوذ باللہ کہ سمجھتے ہیں کہ آج ہم بند تھے اب تک 30 دن کے لیے, اب آزاد ہو گئے. اس دن نہ نماز کی پابندی, نہ ظہر کی نماز کی پابندی, نہ اس کے بعد نعوذ باللہ حلال اور حرام کی کوئی تمیز. کوئی بعض لوگ ہوتے ہیں کہ چلو آج جو ہے تھیٹر جائیں گے, فلم دیکھیں گے. یہ سب حرام چیزیں ہیں میرے بھائیوں. نماز اور روزوں کا جو حکم دیا گیا ہے تقوی کے مقصد کے لیے حکم دیا گیا ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا روزوں کو تم پر فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تمہارے سے پہلے لوگوں پر کیا گیا تھا, تاکہ تم تقوی اختیار کرو. 30 دن روزہ رکھنے کے بعد, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے بعد, اللہ کے ساتھ اگریمنٹ کرنے کے بعد, عہد و پیمان کرنے کے بعد, توبہ کرنے کے بعد, اپنے گناہوں کو دھلانے کے بعد, اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنانے کے بعد, کتنی بڑی بیوقوفی ہے کہ نعوذ باللہ ہم واپس چلے جائیں, اپنے اگریمنٹ کو توڑ دیں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلقات کو خراب کریں. جی, جو ڈر, جو محبت, جو مسجد کا خیال, جو نماز کا خیال, جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا خیال, اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ جو رکھتے تھے, سبحان اللہ, وہ سارے اعمال کو ہم کیا کرتے ہیں, عید کے دن ہی سے ہم ختم کر دیتے ہیں. میرے بزرگوں یاد رکھیے, یہ دنیا کی زندگی چند دنوں کی دنیا ہے, چند دنوں کی دنیا ہے. ہماری عید ہے الحمدللہ, لیکن حقیقت میں ایک مومن کو جو خوشی ہوتی ہے وہ جنت میں قدم رکھنے کے بعد, جنت میں قدم رکھنے کے بعد حقیقت میں اس کے لیے عید ہے میرے بھائیوں. تو لہذا ہم لوگ حلال کو حرام, حرام کو حلال, اور اس طریقے سے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا جو تعلق رمضان کے مہینے میں رہا, قرآن سے جو تعلق رہا, اس تعلق کو ہمیں ختم نہیں کرنا چاہیے. 5 وقت کی نمازوں کی پابندی, جی, اللہ تعالیٰ کا خوف, اور یہ رمضان ہمارے تقوی میں, ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب بننا چاہیے. اور میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, عید کا دن رشتہ داروں سے ملاقات, محبت, والدین کے ساتھ تعلق, محبت, یہ جتنے بھی آج ہمارے دلوں میں دوریاں ہیں, دشمنیاں ہیں,
یہ سب جو ہے نفس اور شیطان اس کا سبب ہے، نفس اور شیطان اس کا سبب ہے. ان غلاظتوں کو اٹھا کر پھینکنا ہے، اور جو آپ کے لیے ملنے کے لیے تیار نہیں ہے اس سے جا کر ملنا ہے. ہاں یہی ہے عید کا دن، یہی ہے مومن کی علامت. یعنی اگر کوئی مسلمان آپ سلام کرتے ہیں تو سلام کا جواب دیتا ہے، آپ ہاتھ بٹاتے ہیں تو ہاتھ بٹاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الواصل بالمکافئ، جی ادلے بدلے میں جو ملتا ہے، تمہیں کرے تو میں کروں گا، انہوں مجھے نہیں کرے میں کہیں کو کروں، ایسا کہنے والا رشتہ داری کو ملانے والا نہیں ہے. رشتہ داری کو ملانے والا وہ ہے کون؟ جو لوگ جب کاٹتے ہیں رشتے کو تو آگے بڑھ کر ملاتا ہے. لوگ اگر پھیر کر جاتے ہیں، آؤ بھائی آؤ آؤ ادھر آؤ السلام علیکم کیسے خیریت سے ہیں، ملتا ہے. یہ جو ہے رشتہ داری کو ملانے والا ہے، کاٹنے والا رشتہ داری کو جو ہے ملانے والا نہیں. تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، دعا کیجئے اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالی ہمیں جس طریقے سے رمضان میں اللہ نے توفیق دی، اسی طریقے سے رمضان کے بعد بھی، بلکہ اس سے زیادہ ہمارے آنے والا ہر دن اللہ تعالیٰ سے قربت کا دن بنے، اللہ تعالیٰ سے محبت کا دن بنے، اللہ تعالیٰ سے ڈر اور خوف کا دن بنے، جنت پہ قدم آگے بڑھنے والا بنے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں پر رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. آمین ارحم الراحمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف رحیم رب حلیم.